بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اوپر بہت سخت قحط پڑ گیا۔ اتنا سخت پڑا کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ چونکہ یہ دور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا، تو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے آئے اور عرض کیا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم مدینہ منورہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ قحط انتہائی سخت ہو گئی ہے اور ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم مدینہ منورہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ نہ چھوڑیں، انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہماری اس مشکل کو حل فرما دیں گے۔ جب جمعے کی نماز پڑھی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی، اے اللہ، یہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے مدینہ، اور اتنی سخت قحط پڑی ہے کہ لوگ مدینہ منورہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اس پریشانی کو حل فرما، اور اے اللہ ہماری مدد فرما۔ دعا قبول ہو گئی۔ ظاہری بات ہے کہ دعا کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس کے اوپر امین کہنے والے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہو، اور اس کے اوپر امین کہنے والا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، اور اس کے اوپر امین کہنے والا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہو، اور اس کے اوپر امین کہنے والا حضرت امیر معاویہ ہو، باقی صحابہ کرام ہو، تو اس دعا کو قبول ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ دعا قبول ہو گئی، اللہ رب العزت نے دعا قبول کی۔ ایسی قبول ہوئی کہ جمعے کی نماز کے بعد دعا فرمائی، اور جب لوگ باہر نکلے تو دیکھا کہ شام کی طرف سے 1100 اونٹ غلے کے لدے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ تو لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ شام کی طرف سے ایک بہت بڑا قافلہ اونٹوں کا مدینہ منورہ کی طرف آ رہا ہے۔ لوگ بہت خوش ہو گئے کہ اب ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، قحط کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، جو گندم نہیں مل رہی تھی، جو آٹا نہیں مل رہا تھا، اب وہ مل جائے گا۔ لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ قافلہ کس کا ہے۔ جب شام کو پتہ لگا کہ یہ 1100 اونٹوں کا قافلہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، تو مدینہ منورہ کے بڑے بڑے تاجر جو تھے وہ اکٹھا ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ غلہ ہمارے اوپر فروخت کر دیں، ہم آپ کو مناسب نفع دیں گے، اور قحط سالی ہے، صبح کو ہم بھی اس کو بازار کے اندر مناسب ریٹوں پر فروخت کریں گے، تو ہمیں بھی منافع ہو جائے گا اور آپ کو بھی نفع ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ کتنا نفع دیں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ فی من 10 روپے کے حساب سے ہم آپ کو دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو تاجر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ 20 روپے کے حساب سے فی من ہم آپ کو نفع دیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اب تاجروں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ فی من کے حساب سے 30 روپے منافع ہم سے لے لیں، لیکن یہ غلہ ہمیں دے دیں، ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کو بھی ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو تاجروں نے عرض کیا، چلو ٹھیک ہے، 40 روپے کے حساب سے ہم آپ کو منافع دیں گے،
ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا، آپ کو بھی ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اب تاجر پریشان حیران ہو گئے اور کہا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ کے جتنے بڑے بڑے تاجر ہیں وہ تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہاں پہ کون سا ایسا تاجر ہے جو اس سے بھی زیادہ منافع آپ کو دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ غلہ جس کو دے رہا ہوں وہ مجھے 10% دنیا کے اندر دے گا اور 70% آخرت میں دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اے تاجروں، گواہ رہنا، میں اس غلے کا 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں لوں گا، یہ میں مدینہ منورہ کے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے میں نے وقف کر دیا، اور اس غلے کو میں مدینہ منورہ کے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے اوپر مفت میں تقسیم کروں گا۔ یعنی محترم دوستو، یہ صحابہ کرام تھے کہ ہر موقع پر وہ نیکی کی طلبگار ہوا کرتے تھے۔ اگر ہمارے اس دور کا کوئی تاجر ہوتا تو اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر پتہ نہیں کتنا کتنا نفع اس میں لیتا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی نگاہ نظر مبارک ہمیشہ نیکی کے اوپر ہوا کرتی تھی، مال کے اوپر، دنیا کے اوپر ان کی نظر نہیں تھی۔